بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوش نصیبی ایسی ہے کہ ان پر رشک کرنا جائز ہے۔ دو آدمیوں کی خوش نصیبی، اول تو ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہو اور وہ اس مال کو نیک کاموں میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہو۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم عطا کیا ہو اور وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو مسائل بتاتا ہو۔ فرمان مصطفیٰ ہے، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب ان پر نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے۔ حضور الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ حضور الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے ظاہری طور پر نہیں دیکھا ہوگا، مگر میرا دیدار انہیں اپنے مال اور اہل و عیال سے بڑھ کر محبوب ہوگا۔ حضور الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ فرمان مصطفیٰ، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، دعوت کا قبول کرنا اور چھینکنے والے کو دعا دینا۔ جزاک اللہ۔ حضور الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلا کلمہ پڑھ لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ حضور الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ جنت کے 100 درجے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ جنت میں داخل کرے گا، خواہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں پیدا ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ان کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ اور جنت کے سب سے بلند درجہ پر ہے۔ حضور الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔